بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اور ایک اور علامہ اقبال کا شعر ہے، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ کہ آپ سب لوگ اور میں مسلمان ہیں۔ تو ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، تو پہلا ارکان نماز ہے۔ تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے کیا ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے آج میں نماز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ میرا یہی موضوع سمجھ لیں کہ نماز۔ تو نماز چونکہ فارسی زبان کا لفظ ہے تو اس میں آیا، قرآن میں آیا، عربی میں آیا صلاۃ، واقم الصلاۃ، کہ آپ صلاۃ، آپ نماز قائم کریں، قائم کریں، قائم کریں۔ تو ہم پڑھتے ہیں مسجد میں جا کے یا اکیلے نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز قائم کریں جو قرآن میں آیا ہے۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو پڑھنے کے بعد جو قرآن میں آتا ہے وہ قائم کرنا ہے کہ ہم نے نماز کو قائم کرنا ہے 24 گھنٹے کے لیے۔ تو آج میں نماز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہے تو میں نالائق آدمی ہوں، لیکن جو مجھے پتہ ہے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم پڑھتے کیا ہیں؟ تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ تو ہر نماز میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے۔ سورہ فاتحہ ہے کیا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ مثلا جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر، تو ہم اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے تو ہم چھوٹے ہیں، اللہ بڑا ہے ہم چھوٹے ہیں۔ یہ پڑھ کے ہمیں ثواب نہیں ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا۔ اس کے بعد ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ باندھے ہوئے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ یہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کھڑے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ رزق حلال ہے، عبادت ہے۔ کسی کے کام آنا عبادت ہے، کسی کے دکھ درد کا کام آنا عبادت ہے، کسی بھی درد دل کے واسطے پر کہ جو ہم کام آ رہے ہیں یہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ انسانوں کا کام یہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا کہاں؟ مسجد کے باہر۔ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں میں کہ ہمیں سیدھے راستے کہاں؟ باہر جا کے ہم نے 24 گھنٹے سیدھے راستے پہ چلنا ہے، 24 گھنٹے برائیوں سے روکنا ہے، 24 گھنٹے رزق حلال، 24 گھنٹے سچ بولنا، ٹھیک ہے، ملاوٹ نہیں کرنی، 24 گھنٹے کسی کا حق نہیں مارنا، حق بات کرنا، 24 گھنٹے ہم نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر، ان لوگ سیدھے راستے پہ چلنا ہے، ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تو نے انعام کیا، نبیوں پر، خلفائے راشدین پر، ٹھیک ہے، صحابہ کرام پر، تبع تابعین پر، نیک انسانوں پر، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا۔ آپ کے والدین جن پہ تو نے انعام کیا وہ سچے کھرے تھے، وہ اچھے انسان تھے آپ کے والدین، ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ کن لوگوں کو انعام کیا؟ وہ جنہوں نے نیک عمل کیے اس دنیا میں،
ٹھیک ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا تو ان پہ انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تو نے اپنا غضب نازل کیا. آمین. یہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں سورہ فاتحہ. یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. تو یہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ پاک سے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. یہ پڑھ کے ہم نے کیا کرنا ہے جو قرآن میں آیا ہے، واقعی مصالحات واہ تو زکات، کہ ہم نے نماز قائم کرنی ہے. واقعی مصالحات کہ نماز قائم کرنی ہے. 24 گھنٹے ہم نے نماز قائم کرنی ہے، نہ کہ 5 وقت ہم نے پڑھنی ہے. 24 گھنٹے جو قرآن میں آتا ہے واقعی قائم کرنی ہے. ہم نے 24 گھنٹے برائیوں سے رک جانا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں جیلوں میں رہتے ہیں، نمازیوں کو بھی جانتے ہیں کہ جو وہ نماز پڑھ کے جاتے ہیں آیا وہ پڑھتے ہیں، قائم نہیں کر رہے، برائیوں سے رک نہیں رہے. بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے. اگر کوئی نمازی نہیں رک رہا، بندہ نہیں رک رہا، تو وہ نماز قائم نہیں کر رہا، وہ صرف پڑھ ہے. آپ قرآن پڑھے ہیں، قائم نہیں کر رہے، قرآن پہ عمل نہیں کر رہے قرآن پہ، نماز پہ عمل نہیں کر رہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ حقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. عمل نہیں کرتا، قرآن تو پڑھ ہے، نماز تو پڑھ ہے، عمل نہیں کر رہا. تو آپ لوگوں کو چاہیے جو آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ اس کا پلیز خدا کے واسطے ترجمہ بھی پڑھ لیں. سورہ فاتحہ دعا ہے. یہ دعا پڑھ کے آپ نے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلنا ہے باہر مسجد کے. یہ آپ دعا مانگتے ہیں، نماز پڑھنا، پوری نماز دعا ہے. یہ دعا پڑھ کے جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو اس راستے پہ عمل کرنا پڑے گا. اہدنا الصراط المستقیم، آپ نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے. وہ قرآن میں بار بار آتا ہے. واقعی الصلاۃ، آپ نماز قائم کریں. آپ نماز پڑھ آئے ہیں، آپ نے قائم کرنی ہے. 24 گھنٹے سیدھے راستے پہ چلنا ہے. اگر آپ عمل کریں گے، سیدھے راستے پہ چلیں گے، 1 ہفتے کا تجربہ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ نماز قائم کرتے ہیں 1 ہفتہ، سائنسدان بھی تجربات کرتے ہیں، آپ بھی تجربہ کریں. آپ کو دنیا کا تجربہ ہے، آپ دین کا بھی تجربہ کر لیں، نماز کا بھی تجربہ کر لیں. 1 ہفتہ نماز پڑھ کے تجربہ کر لیں. کس چیز کا؟ واقعی مصالحات، کہ آپ نماز قائم کرنی ہے. پڑھ کے آتے ہیں، آپ نے قائم کرنی ہے. 24 گھنٹے برائیوں سے رکنا ہے. 5 ٹائم نہیں رکنا برائیوں سے، 24 گھنٹے برے کاموں سے رکنا ہے. آپ تجربہ کریں 1 ہفتہ. آپ اپنی شکل دیکھیں شیشے میں، جو گھر میں لگا ہوا ہے شیشہ. 1 ہفتے کا تجربہ کر لیں. آپ میری بات پہ ہنسنا نہیں ہے، جیلم والو، پنڈی والو، یہ میری باتیں سن کے آپ نے مسکرانا نہیں ہے، ہنسنا نہیں ہے. آپ 1 ہفتہ تجربہ کر لیں. آپ اپنی شکل دیکھ لیں شیشے میں آج، 1 ہفتے بعد دیکھیں آپ کے چہرے پہ نور ہوگا. آپ میرے چہرے کو چھوڑیں، میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں، آپ میرے چہرے کو چھوڑیں. جب بھی میں بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں آپ اپنا چہرہ دیکھیں، آپ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. یار میں اللہ کو جواب دے ہوں، آپ بھی اللہ کو جواب دے ہوں. میں تو پیغام دے رہا ہوں، میں تو بات کہہ رہا ہوں. تو جب آپ 1 ہفتے کا تجربہ دیکھیں، آپ کے چہرے پہ اللہ کی مدد سے آپ کے چہرے پہ نور ہوگا اگر آپ برائیوں سے رک جاتے ہیں. نماز تو آپ نے پڑھ لی، اب آپ نے واقعی مصالحات نماز قائم کرنی ہے. 24 گھنٹے برائیوں سے رکنا ہے. 1 ہفتے، آج کا شیشہ تصویر کھینچ لے، 1 ہفتے بعد شیشے میں دیکھیں آپ کے چہرے پہ نور ہوگا، آپ کے چہرے پہ رونق ہوگی. وجہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، آپ ملاوٹ نہیں کرتے. اگر آپ دکاندار ہیں، آپ گفتگو میں بھی ملاوٹ نہیں کرتے، آدھا سچ نہیں بولتے، آدھا جھوٹ. ایک بات کرتے ہیں، آدھا جھوٹ آدھا سچ. آدھا جھوٹ سچ کیا ہے کہ مثلاً آپ آئے ہیں پنڈی سے آ رہے ہیں، آپ 21 تاریخ کو یا 22 کو آ رہے ہیں پنڈی سے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد سے آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں اسلام آباد سے. تو آپ آئے پنڈی سے ہیں، تو کیا آپ کیا رہے ہیں کہ اسلام آباد سے؟ تو یہ جھوٹ ہو گیا. سچ بھی بولا، کافی حد تک پنڈی جڑواں شہر ہے، ٹھیک ہے. تو آپ آئے پنڈی سے ہیں تو کہتے ہیں اسلام آباد سے آ رہے ہیں، تو یہ بات آپ نے نہیں کرنی.
آپ نے پورا سچ بولنا ہے، آدھا سچ نہیں بولنا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے چہرے پہ اگر نور دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ویک، ایک ہفتے کے لیے آپ یہ نماز قائم کرنا ہے۔ نماز تو آپ سب پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو آپ نے نماز قائم بھی کرنی ہے۔ نماز آپ 5 وقت پڑھتے ہیں دن میں، تو نماز قائم کرنی ہے، واقعی مصالحات کہ 24 گھنٹے قائم کرنی ہے۔ تو 24 گھنٹے آپ اگر قائم کرتے ہیں، 24 گھنٹے برائیوں سے رک جاتے ہیں، تو آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ سچ بولتے ہیں، آپ کسی کا دل نہیں دکھاتے، آپ کسی سے ناراض نہیں رہتے، ٹھیک ہے، آپ کسی کا حق نہیں مارتے، آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایک ہفتے بعد آپ اپنا چہرہ دیکھ لیں، آپ کے چہرے پہ نور ہوگا، رونق ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ یہ ایک ہفتہ تجربہ کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کی نیت نیک ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، اگر آپ کی نیت نیک ہے، ایک ہفتہ تجربہ، تو پھر یہ آپ کی عادت بنتی جائے گی سچ بولنے کی۔ تو جب آپ کی عادت بن جائے گی سچے کام کرنے کی، تو برے کام بھی عادت ہوتی ہے، برے کام آپ سے چھوٹیں گے تو اس کی جگہ سچے کام لے لیں گے۔ تو آپ کے والدین بہت اچھے ہیں، آپ خود بھی بہت اچھے ہیں، سارے لوگ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ سے نیک کام لینا چاہتا ہے، اللہ پاک آپ سے اچھے کام لینا چاہتا ہے، تو آپ ضرور عمل کریں گے۔ آپ کی نیت بہت اچھی ہے، آپ خود بھی اچھے ہیں۔ زمانہ، لوگ، رشتہ دار آپ سے غلط کام کرواتے ہیں، جھوٹ کی عادت سکھاتے ہیں، آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ گھر والے ہو گئے یا ارد گرد ماحول، معاشرہ، اس معاشرے میں سچ بولنا مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لیکن آپ کوشش کریں کہ وہ جھوٹ چھوڑ دیں جن کی ضرورت رہے گا۔ مطلب آپ پنڈی سے آ رہے ہیں، ہم کہ پنڈی سے اسلام آباد کا کہنا یہ فضول جھوٹ ہے، تو اس طرح چھوٹے چھوٹے وہ جھوٹ چھوڑیں جن کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے بھی آپ سچ بولنے شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ پھر آپ کی مدد کرے گا، آپ کو طاقت دے گا، قوت دے گا، آپ سچ بولیں گے بڑے بڑے طاقتور سے، تو آپ کی انشاءاللہ وہ عادت بن جائے گی کہ جیسے آپ لوگ، کئی لوگ کہتے ہیں میری تو عادت ہے سچ بولنے کی منہ پہ، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی عادت واقعی بن جائے گی سچ بولنے کی، حق بات کہنے کی آپ عادت بن جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے ارادہ ہے، آپ کی نیت صحیح ہے، تو انشاءاللہ اللہ پھر آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ سے نیک کام لے گا انسانوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ آج میرا ویسے دل کر رہا تھا کہ نماز کی بات کروں، یہ مولوی کی نماز کی بات نہیں کر رہا، یہ میں آپ کے دین کی، اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، دین فطرت، اسلام دین فطرت ہے، تو میں فطرت کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرض ہے ہمارے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فرض ہے، تو یہ نماز فرض ہے، ثواب ہونا اور چیز ہے۔ دیکھیے اللہ کا حکم ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کی آپ بات مانیں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے نیک اچھے کام لے گا انشاءاللہ۔ جو میری بات سن رہا ہے، اللہ آپ سے ضرور وہ نیک کام لے گا، اللہ آپ سے آپ کی مدد کرے گا۔ اور جو لوگ اس دنیا میں کسی کی مدد کرتے ہیں بغیر کسی لالچ کے، شرط اللہ تعالیٰ بغیر کسی لالچ کے آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، تو کام سے مجھے علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، ہیں دنیا میں، ایک اور شعر، ہیں دنیا میں وہی لوگ اچھے، ہیں دنیا میں وہی لوگ اچھے جو کام آتے ہیں دوسروں کے، اپنے نہیں، دوسروں کے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ آپ اللہ آپ سے کام لیتا ہے، اللہ نیک آپ سے کام، انسانوں کی آپ مدد کرتے ہیں، اچھی ان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، دکھ درد بانٹتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے انسان کے لیے کوئی آسانی پیدا کرنا، یہی قرآن ہے، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، یہی قرآن ہے، دین ہے، ایمان ہے، انسانیت ہے، اخلاق ہے، پیار ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے، کہ اگر آپ انسانوں کے کام آتے ہیں تو وہ ایک مجھے وہ مجھے گانے گیت اچھے تو نہیں لگتے، لیکن مہدی حسن کا وہ گیت مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آج پھر میں وہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ 100 برس کی زندگی میں ایک پل، تو کر لے اگر کوئی اچھا عمل، تجھے دنیا میں ملے گا اس کا پھل، آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا۔ آج آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، ان کے گائیڈ کرتے ہیں، ان کے کام، ان کے دکھ دور کرتے ہیں، تو ان کے کام آتے ہیں۔ یہ جو آج بیچ رہے ہیں کل آپ کاٹیں گے، تو ان کی دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گی۔ آپ کوشش کیا کریں، آپ اگر کسی کا کام، اگر آپ میں طاقت ہے، اگر آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں، کسی کو پانی پلا سکتے ہیں تو وہ بھی کام ہے، چائے پلا سکتے ہیں وہ بھی کام ہے، کھانا ہے وہ کھلا سکتے ہیں تو کام ہے۔ اگر کسی کی آپ مدد کا
یہ بھی کام ہے اپنی حیثیت کے مطابق. تو اللہ آپ کو اس دنیا میں، اس دنیا کی بات کر رہا ہوں، اجر دے گا. تو آخرت میں تو اللہ اس کا اجر دے گا، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. آپ اگر کسی کا کام آتے ہیں تو لوگوں کی دعائیں پیٹھ پیچھے آپ کے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ آپ میرے لیے دعا کریں، آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ مجھے دعاؤں میں یاد. وہ آدمی جب آپ کسی کے کام آتے ہیں تو وہ لامحالہ یہ اللہ کی فطرت ہے کہ وہ فطرتاً وہ آپ کے لیے دعا کرے گا. جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی کونے خدرے میں بیٹھا آپ کے لیے دعا ضرور کرے، کیونکہ آپ اس کی دکھ درد میں کام آئے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. کوئی بھی انسان دنیا کا اگر آپ کام آتے ہیں تو آپ کو وہ کام کرے گا. تو آپ کوشش کریں آپ دکھی انسانوں کے دکھ دور کیا کریں. تو اگر آپ کسی کو سڑک، آپ میں اتنی طاقت ہے کوئی اور تو ہے نہیں، اگر آپ کسی کو سڑک پار کرا سکتے ہیں تو وہ کرا دیں، یہ بھی عبادت ہے. اگر راستے میں پتھر اٹھا دیتے ہیں یہ بھی کسی انسان کے کام آنا ہے. تو جو بھی آدمی کسی کے کام آتا ہے تو اللہ اس کو اس دنیا میں، آخرت کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو دے گا، اس دنیا میں بھی اس کا اجر وہ دیتا ہے. آپ آزما لیں، ایک ہفتہ وہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کام کریں. اللہ ایسے سو بنائے گا آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو بہت نوازے گا کہ آپ سے خوشیاں سنبھلیں گے نہیں. آپ اس میں دولت بھی ہے، خوشی ہے، نعمت ہے اللہ پاک، تو آپ سے خوشیاں وہ سنبھالے نہیں جا رہیں گے. اللہ تعالیٰ وہ سواب بناتے ہیں غیب سے. آپ پہ اللہ راضی ہوتا ہے تو آپ کے آزمائشیں بھی آتی ہیں، مسئلے مسائل آتے ہیں تو اللہ آپ کو آزماتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. تو اللہ آپ کو بہت نوازے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش کریں کہ اللہ کے ہاں حضور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ یہ نماز پڑھنے کے بعد، یہ نماز 5 وقت آپ نے، آخری بات کر رہا ہوں، یہ نماز آپ نے 5 وقت پڑھنی ہوتی ہے. اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا کیا، یہ آپ نے پڑھی ہے، کرنا کیا ہے کہ واقعی مصالحات پڑھنے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے کہ نماز پڑھا کریں. وہاں ذکر ہے قرآن میں واقعی مصالحات وآتوا الزکوٰۃ، کہ آپ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. کہ آپ نماز 5 وقت پڑھ کے آپ نے نماز قائم کرنی ہے. 24 گھنٹے برائیاں سے رکنا ہے. جب آپ رکیں گے تو 24 گھنٹے آپ اچھے کام کریں انسانوں کے لیے، وہ کام کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا. آپ کا ارادہ بہت اچھا ہے، آپ کی نیت بہت اچھی ہے، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں، بہت خوبصورت ہیں. آپ اللہ، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، سکھی رکھے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور اللہ، میں پنجابی میں لفظ ہر دعا میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھی رکھے. یہ سکھی مجھے لفظ اس لیے پسند ہے کہ یہ خاص ٹھیٹھ پنجابی کا لفظ ہے سکھی. تو یہ مرزا غالب کی ایک غزل تھی فارسی زبان میں، اور اس کا پنجابی میں ترجمہ کیا تھا غلام مصطفیٰ تبسم نے. تو وہ مرزا غالب کی وہ غزل اس نے گائی تھی غلام علی نے. یہ پنجابی کا اس نے مرزا غالب کی وہ غزل کا پنجابی میں ترجمہ کیا تھا. میرے شوق کا نہیں اعتبار تو آخری شعر اس کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مرزا غالب کا فارسی زبان کا کلام تھا تو اس نے پنجابی میں وہ مرزا غالب کی غزل کا ترجمہ کیا تھا. تو اس کے میرے شوق دا نہیں اعتبار تھا، اس کا آخری شعر مجھے بہت پسند ہے. یہ لفظ میں نے وہاں سے لیا تھا. تو یہ شعر تھا، سکھی وسنا جے تو چن ہے، سکھی وسنا جے تو چن ہے میرے غالبہ ایس جہان اندر، ایس جہان اس دنیا میں. سکھی، یہ مجھے لفظ اس لیے میں دعا دیتا ہوں یا اللہ آپ سب لوگوں کو سکھی رکھے. سکھی وسنا جے تو چن ہے میرے غالبہ ایس جہان اندر، دے آ رنداں دی بزم وچ آ بہ جا، اتھے بیٹھتے نے خاکسار دے آ جا. تو یہ مجھے سکھی لفظ بہت اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھی رکھے، سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، اور ہمیشہ مسکراتا رکھے. اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ آپ سے اجازت. تو کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک خدا حافظ.